دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ مناؤ کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں، آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں. ان سے آگے بڑھیے. 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے ایسا عمل کیا ہے تو پیش کی. لڑائی کس بات کی؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ اختلاف کس بات کا ہے؟ تنازع کس بات کا ہے؟ لڑائی کس بات کی ہے؟ کیوں نہیں بیٹھ کے اس کو حل کر لیا جاتا؟ یہ کیا 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی نے ایسا عمل کیا؟ اگر وہ آج بندہ کہے کہ یہ مسئلہ تو قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت. ایک بندہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے جب یہ موسم آتا ہے تو یہ انہیں شیطان سکھاتا ہے. ہر طرف سے یہ اعتراض آ جاتا ہے، دیکھو تم کوئی بڑے عاشق ہو، صحابہ نے جب اس طرح نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار عید میلاد آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار آئی، انہوں نے یہ اس طرح کیسے کہاں منائی؟ جب انہوں نے نہیں منائی تو تم پھر کیوں مناتے؟ اب یہ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں جس کا قیامت تک انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے سکتے. سارے فرقوں والے وہ بخاری کے ختم کے موقع پر یہ فضیلت امام بخاری کی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف 16 سال میں لکھی. اب یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. آج ہم ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دینا دین کے لیے کتنا مشکل ہے. 16 سال کے لیے مسلسل ایک ہی کام میں لگے ہوئے تھے اور انہوں نے صرف ایک ہی کام نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے کام کیے تھے. تو 16 سال کیوں لگے؟ کہتے ہیں ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. امام بخاری کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے 2 کام کیے. ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا میں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر میں نے حدیث لکھی. اب اگر ہر حدیث سے پہلے ایک بار اٹھ کے کھڑا ہونا ادب کے لیے اتنا بھی کوئی کرے تو یہ بھی کافی بن جاتا ہے. اب سردی کا موسم ہو، ایک حدیث لکھیں پھر غسل کریں، پھر نفل پڑھیں، پھر حدیث لکھیں، پھر غسل کریں. تو یہ 16 سال تک انہوں نے یہ کام کیا. اب یہ جو امام بخاری حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے انہوں نے ایک طریقہ گھڑ لیا، نہ قرآن میں تھا، نہ حدیث میں تھا، نہ خلفائے راشدین کے عمل میں تھا. قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین کہ اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو غسل کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو. نہ کوئی ایسی آیت ہے، نہ کوئی ایسی حدیث ہے، نہ کوئی ایسا صحابہ کا قول ہے. اور یہ کام دونوں ہی صحابہ سے بھی ثابت نہیں، آیت حدیث میں ہونا تو اور بات ہے. تو جو بدعت کی تعریف آج لیٹسٹ تعریف ہے کہ نیا کام ہو، دین میں ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے، وہ بدعت ہوتا ہے اور بدعتی جنمی ہوتا ہے. تو امام بخاری نے تو پوری نماز گھڑ لی حدیث لکھنے کے لیے. ہم نے کوئی میلاد کی نماز نہیں گھڑی کہ صلاۃ میلاد پڑھی جا رہی ہے. امام بخاری نے صلاۃ کتابت حدیث بنا لی، حدیث لکھنے کی نماز. اور یہ کہ ویسے تو نماز کے لیے صرف وضو کافی ہے لیکن حدیث لکھنی ہو تو ساتھ غسل بھی کرنا ہے. دین میں ایک نیا کام انہوں نے شروع کر لیا اور وہ طلب ثواب کے لیے کر رہے تھے، عذاب کے لیے نہیں کر رہے تھے. تو یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تعظیم کے لیے تھا، حدیث کے ادب کے لیے تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شفا شریف میں لکھا ہے کہ جب ان کے دروازے پر کوئی شخص آتا، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس پڑھنے آتے تھے، تو ان کی خادمہ پوچھتی کہ کیا کام ہے. اگر کوئی کہتا میں نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ اسی طرح باہر تشریف لے آتے. اگر کوئی کہتا کہ میں نے حدیث پڑھنی ہے تو وہ غسل خانے میں داخل ہوتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے اور پھر امامہ باندھتے اور پھر امامے کے اوپر ایک چادر لیتے اور پھر ایک تخت خصوصی جو حدیث پڑھانے کے لیے بنایا گیا تھا اس پہ بیٹھتے اور جب تک حدیث پڑھاتے رہتے تو عود کی خوشبو جو ہے اس کے ہلے آتے رہتے. اس طرح یہ جو اہتمام ہمیں نظر آتا ہے. اگر ہم پیچھے دیکھیں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے عمل میں، اس کے لحاظ سے جس طرح آج ہماری ادائے محبت پر فتویٰ لگ رہا ہے تو وہاں تو بطریق اولا فتویٰ لگے گا. اور پھر جو بدعتی ہو اس کے بارے میں ہر فرقے کا یہ قانون ہے کہ بدعتی بندے کی حدیث مردود ہوتی ہے. وہ حدیث روایت کرے تو وہ اس کو ترک کر دیا جاتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا. تو جس امام بخاری نے 16 سال تک
ہر حدیث سے پہلے 2 بدعتیں کی تو ان کی بخاری پھر کیسے قبول ہوگی؟ ہمارے پاس تو جواب ہے، وہی جس بیس پہ ہم محفل میلاد کا یہ اہتمام کرتے ہیں کہ جھنڈیاں ہیں، چراغاں ہیں، یہ صورتحال، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے جو محفل میلاد کو بدعت قرار دینے کے لیے جو کوشش کی، وہ تیر تو جائے امام بخاری کو لگنے لگے، وہ تو امام مالک تک بات پہنچ گئی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین آگے کتابوں میں لکھ کر، پہلی حدیث کتاب تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور امیر المومنین فی الحدیث جو ہے سیاستہ میں سب سے پہلی